اور تو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے وہ بھی بت گر تھا، بت فروش تھا اور بت پرست تھا، اس کا نام ہے آزر۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ خام خواہ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں چاچا تھا، چاچے کا نام طارق تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا والد مشرک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا والد دوزخ میں چلا جائے۔ بات اصول کی ہے، جذبات کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے، جذبات کی نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو بھی توحید و سنت کے تقاضے پورے کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بھی توحید و سنت کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، شرک کرے گا اور شرکیہ کفریہ عقائد افکار و نظریات اختیار کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، خواہ وہ کوئی نبی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، نبی کا والد کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ یہ اصول ہے، اور یہ اصول اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنا والد آزر بتوں کو پوجتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت ابراہیمی علیہ السلام میں نمایاں پہلو ہمیں دعوت الی اللہ کا نظر آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن کریم کی 25 سورتوں میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی کل 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں 69 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ابراہیم علیہ السلام وارد ہوا ہے۔ تو قربانی کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا کرے کہ قرآن مجید کی روشنی میں سیرت ابراہیم کا مطالعہ ضرور کرے، تاکہ جب قربانی کریں تو قربانی کرنے کا مزہ آئے، اور قربانی کریں شعوری طور پر، اور جو قربانی کے مقاصد ہیں ان کی معرفت حاصل ہو اور ان کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ قرآن مجید سے بڑھ کر سچی کتاب تو ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 سورتوں میں 69 مقامات پر آیا ہے، 69 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا والد جس کا نام آزر ہے یہ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور میں انشاءاللہ اس کے بعد آگے چل کر وضاحت کروں گا، اتنی دیر تک اور بھی بھائی بہنیں آ جائیں گے تاکہ بات اچھی طرح سے ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ کہ بت کسے کہتے ہیں اور بت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد باذن اللہ عز و جل ہم بیان کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت الی اللہ کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا اور اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اس کتاب قرآن میں ذکر کیجئے ابراہیم کا، بے شک وہ سچے نبی تھے، سچے نبی تھے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو سچ کر دکھایا۔ جو حکم اللہ عز و جل نے دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے بجا لائے بلا چون و چراغ۔ تصور کیجئے آج کسی 80 سالہ شخص کو کہا جائے کہ اپنا ختنہ کرو، کرے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کہ ختنہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، میں تو 80 سال کا ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے اپنے پروردگار سے وفا کی، 80 سال کے ہیں
ختنے کا جب حکم موصول ہوتا ہے تو خود ہی کلہاڑا پکڑ کے اپنا ختنہ کرتے ہیں، جیسا کہ علماء کرام نے، مفسرین نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور قرآن مجید کے اندر سورۃ النجم میں بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم وہ ہے جس نے اپنے پروردگار کے ساتھ وفا کی، 80 سال کی عمر میں خود ہی اپنا ختنہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اس کے اوپر عمل کرتے چلے گئے، اس کے اوپر عمل کرتے چلے گئے۔ انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، غصہ نہیں، سختی نہیں، ایسا نہ ہو کہ والد غصے میں آ کے، ضد میں آ کے دعوت کو سننے سے، قبول کرنے سے انکار کر دے، تو نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، شائستہ لب و لہجے میں انداز تخاطب دیکھیے یہ ہے کہ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لم تعبدو، کیوں عبادت کر رہے ہیں آپ، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایسی چیزوں کی جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ بت خواہ کسی پتھر کا بنایا جائے یا لکڑی کا بنایا جائے یا پتھر سے مجسمہ تراش لیا جائے یا مٹی کے اندر موجود کوئی شخصیت ہو، اس کی قبر ہو، اس کی قبر کے اوپر مزار بنا لیا جائے، دربار بنا لیا جائے، قرآن کہتا ہے یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لم تعبدو، کیوں عبادت کر رہے ہیں آپ، ما لا يسمع، ایسی اشیاء کی جو نہ سننے کی طاقت رکھتی ہیں، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ یہ زندہ انسان اگر سو جائے، اس کے منہ میں ڈالو دیسی گھی کی سیویاں، کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ لیکن جب یہ مر جائے، اس کی قبر کے اوپر قبہ بنا لیا جائے، بڑی خوبصورت تعمیر کر کے عالی شان، اور پھر یہ عقیدے بنا لیا جائے کہ بڑی کرنی بھرنی والے ہیں، یہ مشکل کشاں ہیں، یہ حاجت رواں ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے جناب، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن ان کے واسطے وسیلے سے، ان کے صدقے طفیل، تو قرآن کہتا ہے ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، انسان زندہ موجود ہے، اسے گہری نیند آ جاتی ہے، وضو کر کے سویا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو گہری نیند آ گئی، آپ کو خبر نہیں رہی، آپ کا وضو باقی ہے کہ ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر انسان وضو کر کے گہری نیند سو جائے تو اسے اپنی خبر نہیں رہتی، حالانکہ وہ زندہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، اس کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ وضو کرو، اس لیے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کا وضو باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ جس انسان کو اپنی خبر نہیں ہے تو کیا مرنے کے بعد وہ دوسروں کی خبر رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے پیارے ابو جان، بڑے آپ ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، لیکن اللہ نے نبوت، رسالت مجھے عطا کی ہے، لہذا میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، آپ میری بات مانیے۔ آپ یوں سمجھیے جیسے ہم ایک ہی راستے کے دو مسافر ہیں، ایک ہی راستے کے، لیکن اس راستے کے جو خطرات ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، آپ ان سے واقف نہیں ہیں، میں واقف ہوں، لہذا جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ویسے ہی کرتے جائیے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابو جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان ہے ہی رحمان کا نافرمان۔ اب سوچئے
کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر شیطان کی عبادت کرتا تھا؟ نہیں، وہ تو یہی کہتا تھا کہ میں رحمان کی عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن اس نقطے کو سمجھیے کہ ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے اور اس کام کا کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا بلکہ شیطان اس کام کے کرنے کا حکم دینے والا ہے، تو جو بھی انسان وہ کام کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، کیونکہ جو کام وہ کر رہا تھا اس کا حکم اللہ رب العالمین نے تو نہیں دیا، شیطان دیتا ہے۔ تو جب شیطان کا کہنا مان کر اور شیطان کا حکم مان کر وہ کام کیا، قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بلا شبہ شیطان ہے ہی رحمان کا نافرمان۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بے شک میں ڈرتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کے اوپر عذاب آئے گا، نہیں، ادب ہے، احترام ہے، میدان دعوت ہے، اسلوب دعوت ہونا چاہیے، جنگ کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسلوب دعوت ہونا چاہیے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، بلا شک و شبہ مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو رحمان کا عذاب نہ آلے، فتکون للشیطان ولیا، تو اس طرح پھر آپ بھی شیطان کے دوست بن جائیں اور آپ بھی جہنم میں چلے جائیں شیطان کے ساتھ، فتکون للشیطان ولیا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کا والد غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہو رہے ہو؟ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے بغاوت کر رہے ہو؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظر سے دور ہو جاؤ۔ استغفر اللہ، کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، آپ کو آپ کا باپ کہے نکل جا، دفع ہو جا میرے گھر سے، کتنا مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ اللہ کے دین کی بات کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی توحید کی بات کرنا، شرک سے روکنا، شرک سے منع کرنا، یہ جرم ہے، اور یہ جرم لوگوں کے نزدیک ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سعادت ہے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں، چھوڑ دیا، نکل گئے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کیا، جدھر اللہ لے جائے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ رکھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتے۔